بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقی تاریخی داستان سنانے جا رہا ہوں جس کا تعلق صرف ایک زمین سے نہیں بلکہ نبوت کی امانت سے ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جسے لوگ اکثر صرف ایک پراپرٹی کا معاملہ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی عطا کردہ جاگیر تھی جس کا تعلق نبیوں کے سلسلے سے جڑا ہوا تھا۔ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آخر فدق تاریخ میں اتنا اہم مسئلہ کیوں ہے، اس کی آمدنی کتنی ہے جس کی وجہ سے صدیوں سے یہ موضوع اتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی وجہ سے اہل بیت صلوات اللہ علیہ اصحاب کے درمیان اتنے تنازعات کھڑے ہوئے۔ فدق کی دولت $12 ملین سالانہ۔ اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو فدق کی سالانہ آمدنی تقریباً $12 ملین بنتی ہے، یعنی مہینے کے $1 ملین، پاکستانی روپے میں سالانہ 3.5 ارب روپے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ دولت آئے کہاں سے؟ یہ فدق آخر ہے کیا؟ فدق کی اصل حضرت نوح علیہ السلام کے خانوادے سے۔ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں لکھا کہ بیٹے کا نام تھا، اسی نے اس زمین کو آباد کیا اور اس کے نام پر اس کا نام فدق پڑا۔ یہ جاگیر ہر دور میں نبیوں کی ملکیت رہی۔ یہودی اس کے اصل مالک نہیں تھے، وہ صرف مزارع تھے، یعنی زمین پر کام کرنے والے۔ ان کے پاس ایک بہت قدیم تحریر موجود تھی جس میں لکھا تھا کہ یہ زمین ہر زمانے میں اللہ کے نبی کی امانت رہے گی اور آخر میں آخری نبی تک پہنچا دی جائے گی۔ اسی وعدے کے تحت یہودی اس زمین پر بیٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو یہ امانت انہیں لوٹا دی جائے گی۔ جب خیبر فتح ہوا، خیبر کی فتح کے بعد یہودی سردار شمعون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے ایک قدیم صندوق پیش کیا اور کہا، اس صندوق میں وہ اصل تحریر ہے جس میں لکھا ہے کہ فدق کس کی ملکیت ہے، مگر اس کی چابی ہم سے کھو گئی ہے۔ سب حیران تھے۔ تب آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہی چابی نکال دی۔ صندوق کھولا گیا، اس کے اندر جو تحریر نکلی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے فدق کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی، جس میں لکھا تھا کہ یہ زمین اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کی ہے اور ہر دور میں نبی کی ملکیت رہے گی۔ اس کے بعد یہ زمین ہر نبی سے اگلے نبی کو منتقل ہوتی رہی، حتیٰ کہ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لکھوائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریر کو بنیاد بنا کر یہودی سردار سے ایک باقاعدہ تحریری معاہدہ لکھوایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اس امانت کو اس کے اصل وارث تک پہنچا رہا ہوں اور یہ فدق کی جاگیر اب میری ملکیت ہے۔ یہ نہ مال غنیمت تھا نہ مال فے، یہ تو نبیوں کی وراثتی جاگیر تھی، ایک پاکیزہ امانت۔ جیسے ہی یہ جاگیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں آئی، اسی لمحے جبریل علیہ السلام ایک آیت لے کر نازل ہوئے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، یعنی اپنے قرابتدار کو اس کا حق دے دو۔ اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا۔ یہ تھا اصل فدق، اس کی کہانی، اس کی تاریخ، اس کا پس منظر۔ یہ محض زمین نہیں تھی، یہ نبوت کی نشانی تھی، یہ امانت تھی جو صدیوں سے نبیوں کے ہاتھوں میں محفوظ چلتی آئی۔ اصل مستند تاریخی مصادر، وہ مکاتب فکر کے بنیادی مصادر جن میں فدق، اس کی ملکیت اور اس کی تاریخ کے حوالے موجود ہیں۔ اہل سنت مصادر: تفسیر طبری، سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر، تاریخ ابن جریر طبری، واقعات خیبر، البدایہ والنہایہ ابن کثیر، فتوح البلدان،
बिलाजरी, सही बुखारी, किताबुल खुम्स, फदक का जिक्र, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, रिवायात फदक, अहले तशह मसादिर, अल-काफ़ी, कलीनी, अल-इहतिजाज, तबरिसी, दलाइलुल इमामा, इब्ने रुस्तम तबरी, शरह नहजुल बलागा, इब्ने अबील हदीद, अमाली शेख सदूक। ये वो रिवायात हैं जिनकी बुनियाद पर फदक की तारीख हमेशा हकीकत समझी गई। अगर आप चाहते हैं कि लोग तारीख का असल चेहरा जानें, तो इस वीडियो को हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये हकीकी तारीख है, इसे आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है।